اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے کوئی سوال کر رہا تھا ہمیں چینل پر کہ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں سلام قولا من رب رحیم جو آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اس آیا مبارکہ کی شان کیا ہے، فضیلت کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جس میرے دوست نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کے درجات بلند کرے، اس کو روحانیت میں اضافہ کرے، اس دوست کو خوشیاں عطا فرمائے، سلام قول من رب رحیم کا فیض عطا فرمائے۔ اور بھی جو ہمارے ساتھ راہ سلوک پر چل رہے ہیں، اس سفر پر چل رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اپنے مرشد سے محبت کریں، بیعت ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ میں بار بار مشورہ دیتا ہوں، مرید ہونے کے بغیر کبھی بھی راہ سلوک کا سفر نہیں کھل سکتا، اللہ تک جانے کا راستہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ مرشد کامل آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس کے محبوب تک پہنچاتا ہے، اللہ کا علم لدنی دیتا ہے۔ کون؟ مرشد کامل۔ اس کے لیے اپنے آپ کی بیعت ہونا، اپنے آپ کی وہ بیعت ہونے کا معنی ہے اپنے آپ کو ذبح کرنا، بیچ دینا، تو تاکہ اس کی زبان بندی ہو جائے بندے کی۔ یہ بڑا بولتا ہے بندہ، میں انج کر داں گا، میں وہ چیز ہوں، میں وہ چیز ہوں۔ یار اس کو بند کر، زبان کو بند کرے گا تو وہ کب ہوگی؟ جب کسی کامل ولی اللہ کا ہو جائے گا، وہ تیری زبان کو تالا لگا دے گا، وہ کہے گا بندے کسی پر اعتراض اور تنقید نہ کر۔ آج بہت لوگ پوچھتے ہیں جی بیعت ہونے کے بعد پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ مجھ پر تو یہ اثر ہوا تھا، میں نے آج تک کبھی کسی کو برا ہی نہیں کہا۔ لوگ میرے سامنے آ کر کئی لوگوں کی بدخوئیاں کر دیتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر کئی میرے بیان سنتے ہیں، اور کئی جو دوسرے چینل چلا رہے ہیں وہ مجھ پر تنقید و اعتراض کر دیتے ہیں، میں نے ان پر نہیں کیے۔ ایک چینل چلاتا تھا بندہ، اس نے میرے خلاف کوئی باتیں کی تو وہ کہہ رہا تھا، میں نے نہیں، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تاکہ ہر ایک اللہ تعالیٰ بھرم رکھتا ہے، پردہ رکھتا ہے۔ اس بندے نے کہا جی یہ ایسے ایسے ویسے، جو بھی وہ باتیں کرتا رہا، میں نہیں کرنا چاہتا، یعنی غلط بات کر رہا تھا۔ تو اب وہ مثال کیا دینے لگا، کہتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اس کو میں حیران ہو گیا، حضرت شیخ عبد القادر، اس کو یہی نہیں پتا شیخ اور شیخ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ شیخ تو ایک ذات اور برادری کا نام ہے شیخ، اور غوث پاک سید ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہا تھا وہ بار بار، اس کو اتنا علم تھا، میں نے کہا اس کے ساتھ کیا تصوف کی بات کروں گا، معرفت کی بات کیا کروں گا، جس کو یہی نہیں پتا کہ شیخ ہوتا ہے کہ لفظ شیخ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ جب یہ لفظ لگتا ہے تو اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ شیخ کے معنی ہے بزرگ، بڑی ہستی۔ حضرت غوث پاک کے ساتھ شیخ لگتا ہے۔ بابا فرید کو کہتے ہیں شیخ الاسلام، اسلام کا بڑا بزرگ، کیونکہ آپ نے لاکھوں دنیا کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ لقب تھا ان کو جو کچہری رسول سے ملا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایسے لوگ جو میں کہتا ہوں جن کو آنے کا بھی نہیں پتا ہوتا، وہ اعتراض اور تنقید شروع کر دیتے۔ میرے دوستوں، میں الحمدللہ اپنے مرشد سلطان باہو حضرت فقیر نور محمد کلاچی والے صاحب عرفان اور اپنے مرشد کامل فقیر عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند چلا رہا ہوں، ان کی یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، اور الحمدللہ دن رات ہم اسی پر محنت کر رہے ہیں، اور لوگوں کا مردہ دل اللہ کے اسم سے روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں آپ سے، ہمارا کیا آپ سے مقصد ہونا ہے؟ آپ خود پہچانے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں اپنے ناطے اللہ سے جوڑیں، اپنے ناطے مرشد سے باطنی طور پر جوڑیں، پھر حضور کی کچہری میں جائیں، پھر اللہ کی کچہری میں جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی کامل ولی اللہ کے بیعت ہو جائیں، ان کے بعد ان کی اجازت سے پھر جتنے بھی وظائف ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اور اللہ آپ کو روحانیت عطا کرے گا۔ روحانیت کہتے ہیں کہ باطنی پاور کو، بندے کے اندر کہ باطنی پاور بھی ہونی چاہیے۔ وہ باطنی پاور کیسے ملتی ہے؟ جب بندہ اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، صوفیاء سے پیار کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے وظائف کو کرتا ہے۔ وہ آپ کریں، دیکھیے اندر کیسی پاور پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ سلطان باہو فرماتے ہیں بندے کے اندر پاور جو پیدا کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ تصور اسم اللہ ذات ہے۔ جتنا اپنے دل پر آپ اللہ، زبان پر اللہ، کانوں پر اللہ، ماتھے پر اللہ، ہتھیلیوں پر اللہ، ناف پر اللہ، سینے پر اللہ،
اس کو نقش نور سے مرکوم کریں گے انشاءاللہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر روحانی پاور پیدا ہوگی، اللہ کے نام کی پاور آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور ساری پاوریں اللہ کی ہیں۔ تو یہ ساتھ کریں، یہ مرشد کروائے گا آپ کا۔ تو کسی کامل ولی کے بیعت ہو جائیں، کسی بھی سلسلہ میں ہو جائیں۔ ہمارا سروری قادری سلسلہ یہ تو سارے سلسلوں کا سردار ہے الحمدللہ، اور جو ہمارے بیعت ہیں وہ اور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، خوش ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، ذکر سلطان جاری ہیں، ذہنی قلبی سکون ہے، زیارتیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، فیض ملتا رہے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس نے دوست نے سوال کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولم من رب رحیم، جس کا مطلب ہے ان کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو دل سورت ہے نا، جس کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے۔ پڑھا کریں، روزانہ ایک بار تو لازمی پڑھا کریں، ہر مشکل حل ہو جاتی۔ میرا تجربہ ہے، جب بھی کوئی مشکل گھر جائے نا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، اول آخر درود شریف، اللہ میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے، میری بھی مشکلات کو اللہ اپنی رحمت سے آسان فرمائے۔ تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یاسین کا ایک دل ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلام قولم من رب رحیم۔ جنتیوں کو ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اللہ غنی، بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ آیت۔ جنتیوں میں اللہ فرمائے گا جنتیوں کو، تو کتنی شان والی، سب شان والی ہیں آتے، لیکن یہ پورے قرآن کا دل یاسین، یاسین کا دل سلام قولم من رب رحیم۔ اب اس کی فضیلت بھی سن لیں، صوفیاء اور اولیاء نے اس کی فضیلت بے شمار، اور میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی۔ حضرت باہو سلطان نے بھی اس سلام قولم من رب رحیم کو بیان کیا، اور دیگر نقش ہے نا، وجودیہ نقش، ان میں سلام قولم من رب رحیم کو ماتھے پر لکھا تاکہ اس کا ماتھا سلامتی والا بن جائے۔ بہت سارے صوفیاء نے اور عاملین کاملین اس سے بہت کام لیتے ہیں سلام قولم من رب رحیم۔ اور اولیاء نے بتایا، جو سب سے بڑی جو اولیاء، کہ اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے، جو بندے کہتے ہیں ہمیں اللہ کا دیدار چاہیے اور اللہ کی محبت چاہیے، اس لین کا ذوق شوق چاہیے، تو اس بندے کو چاہیے وہ پڑھے سلام قولم من رب رحیم، روزانہ کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 360 مرتبہ روزانہ پڑھے، اول آخر اس کے 5 بار درود شریف پڑھے، اور سلام قولم من رب رحیم کے تسبیح کر کے اپنے اوپر دم کرے، اور یہ دعا کرے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور دنیا کی محبت میرے دل سے دور کر، تو وہ نکل جاتی ہے دنیا کی محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دیدار بندے کو مل جاتا ہے۔ پھر صوفیاء کرام نے سلام قولم من رب رحیم کو بیان کیا رزق کے لیے۔ یہ رزق کے لیے بھی بڑی کامیاب تسبیح ہے، یہ بھی کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں، رزق وافر آ جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کے دل میں آئی ہے، اور اس سورت کے ہی یہ دل ہے، اور اس کا اشارہ بندے کے دل کی طرف ہے، تو بندے کی بھی جو ساری کی ساری پاور اس کے دل میں ہوتی ہے، تو قرآن کی ساری پاور بھی اس کے دل میں ہے، یعنی یاسین میں ہے، اور یاسین کی ساری پاور سلام قولم من رب رحیم میں ہے۔ بندے کی ساری جو یعنی کہنے پاور ہے، جو بندہ چلتا ہے، وہ قلب کی وجہ سے، دل کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، اٹیک کا مسئلہ ہے، یا کئی لوگوں کا بائی پاس، یا ان کے وال بند ہوتے ہیں، یا دل کا دورہ پڑتا ہے، ان کو دل میں درد ہے، یا وہ اٹیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، تو ان کو چاہیے سلام قولم من رب رحیم کی 2 تسبیح اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے دل کا تصور کر کے پھونک مار لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جو دل کی امراض ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا دل اللہ کے حکم سے ٹھیک اور سلامت ہو جائے گا۔ اچھا، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بار نا میں اپنے مرشد کامل حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا، میرے گھر تشریف لائے تھے، میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار میں نے اپنے شیخ سے عرض کی، یہ میں بڑے راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ کوئی پیر بھی نہیں دسدا جی، پیر کہتے نے چھڈو پرا مریداں نو تمالا پوایا کرو، انہاں کو لنگر منگوایا کرو، انہاں نو کیڑے آرے لاؤندے پے۔ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ واہ سائیں محبوب پیر ہے جو کہتے ہیں آؤ لوگو مرشد سے محبت تو کرو ہی کرو، خدمت کرو ہی کرو، لیکن اپنا مقصد پا کر جاؤ،
अपने सीने इसमें मोहम्मद से मामूर करो, अपना दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करो। और इससे बड़ा कामल भी कोई हो सकता है जो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल तक जाने का रास्ता फी सबीलिल्लाह बताए। ये सखावत कोई कोई करता है। मुझे दिखाइएगा जो आज कहते हैं जी फलाना पीर बहुत रश पड़ा हुआ है, फलाना असी मुरीद ना उस पीर के होते हैं रश पे आसी, बड़ा ही रश सी। वो एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बंदी है, वो कहती है एक पीर का रश ही बड़ा था। मैंने कहा इसके पास जरूर कुछ है, और जान तो खुदा का खौफ खा लो। रश को देखकर जाना है कि फैज लेने के लिए जाना है? इमाम हुसैन 72 लोगों को लेकर बैठे थे और उधर हजारों की तादाद थी यजीदियों की, तो क्या कहें रश उधर था। रश नहीं देखा जाता, अरे उनका बातन में इसमें अल्लाह ज़ात देखा जाता है, बातनी इसमें मोहम्मद देखा जाता है, अरे उन पर उनके मुर्शद की इनायतों को देखा जाता है। हम पर हमारे मुर्शद मेहरबान हैं, सुल्तान बाहू मेहरबान हैं, गौसुस सकलैन गौसे आजम मेहरबान है, अल्हम्दुलिल्लाह। पंचतन पाक का करम है, हजूर रसूल पाक साहब लौलाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये करम देखा जाता है, उन पर निगाह देखी जाती है कितनी, उनका फैज देखा जाता है कितना है। मैं अपने मुर्शद की बारगाह में बैठा तो मैंने अपने पीर से अर्ज की, हजरत मुझे कोई वजीफा बताएं। पहली दफा मैंने अपने पीर से ये वजीफा पूछा। मेरे मुर्शद करीम सुल्तान दो जहां फकीर अब्दुल हमीद फरमाने लगे कि बेटा आप पढ़ा करो सलामुन कौलम में रब्बे रहीम, कसरत से पढ़ा करो। मैंने इजाज़त तलब की, हजूर ने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है, पढ़ा करो। माशाअल्लाह मैं सलामुन कौलम में रब्बे रहीम की इतनी तस्बीहां कि मुझे याद नहीं है, मैंने 41 दिन का चिल्ला किया, कितने कितने दिनों के फिर इस तस्बीह पर, और अल्लाह ने मुझे दुनिया से ऐसे निकाला जैसे वो मिसाल देते हैं मक्खन से बाल निकालते हैं, दुनिया से निकाला, दीन की खिदमत पर ले आया, सिर्फ ये सलामुन कौलम में रब्बे रहीम की वजह से। आप पूछे हम मुझे इस छोटी उम्र में इतना कुछ मिला, ये सलामुन कौलम में रब्बे रहीम की बरकत है। और मेरे दादा मुर्शिद ना फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी तो ये भी फरमाते हैं कि कोई भी चिल्ला करो ना, कोई भी चिल्ला करो, उसके शुरू में एक तस्बीह सलामुन कौलम में रब्बे रहीम की पढ़ दोगे ना तो आप उस चिल्ले में कामयाब हो जाओगे, आपको वजीफा जल्दी फैज देने लग जाएगा। तो ये सलामुन कौलम में रब्बे रहीम आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल कर सकती है। ये आयत अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचा सकती है। ये आयत बंदे के अंदरूनी अमराज को खत्म कर सकती है। ये आयत मुबारका, और आपको दुनिया से बेगाना करके अल्लाह का दीवाना बना सकती है, अल्लाह का आशिक बना सकती है। कौन सी आयत? सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। हर चिल्ला शुरू करने से पहले इसकी एक तस्बीह कर लें, चिल्ला वजीफा, वो आपका कामयाब हो जाया करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह की खुशनुदी और रजा और दीदार के लिए, मोहब्बत खुदावंदी के लिए ये तस्बीह रोजाना किया करें। 360 मरतबा वाला दुरूद शरीफ पढ़ दिया करें। अच्छा कोई 360 मरतबा नहीं पढ़ सकता, एक तस्बीह तो कर सकते हैं रोजाना की, एक तस्बीह कर लिया करें। अच्छा कोई कहता है पीर साहब आपने बड़े वज़ाइफ बता दिए हैं तो कौन कौन सा करें कौन कौन सा ना करें। चलो 11 बार पढ़ लिया करें, या जिस दिन फ्री हो उस दिन भी पढ़ लिया करें। यार बंदा को टाइम निकाले तो निकल आता है। ये फकीर साईं महबूबे पीर 24 घंटे इसमें अल्लाह ज़ात का मैं तसव्वुर करता हूं। अब आप पूछेंगे 24 घंटे? हाँ, रात को जागते सोते हुए जागते हुए चलते फिरते बैठे उठे हर वक्त वो कहते हथ कारल ते दिल यारल, अपने आप को इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें हु में रखा और हर वक्त रखा, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक हम इसमें अल्लाह ज़ात में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्जी लगाई हुई है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज से सलामुन कौलम में रब्बे रहीम इसका फैज़ हासिल करें, हजूरी हासिल करें, इससे तवज्जो इलाही हासिल करें, और इसके मौकलात भी बहुत ज्यादा है। ये भी सुन लें, सलामुन कौलम में रब्बे रहीम के बहुत ज्यादा मौकलात हैं जो बंदे के ताबे होना शुरू हो जाते हैं जब बंदा इसका चिल्ला करता है। यानी 41 दिन तक आपने 11 तस्बीहां करें इसकी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर, तो इसके मौकलात हजारों लाखों मौकलात और जिन्नात इस आयत पर पैरा देते वो आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, सलामुन कौलम में रब्बे रहीम जन्नतियों में जन्नतियों का सलाम होगा। अल्लाह, ये आप दुनिया में याद करें, आपको अल्लाह दुनिया में जन्नती कर देगा, आखिरत में फिर आसानी पैदा हो जाएगी।
کیونکہ دنیا فقیر کو تو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے جب وہ کسی ولی کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی اللہ میں فنا و بقا ہوتا ہے، اور اس کی صحبت میں رہنے والا مرید بھی پھر اللہ کے پاس رہتا ہے تو وہ جنت میں ہی رہتا ہے۔ جنت کے معنی ہے قرب خدا، تو وہ دنیا میں جنتی ہو جاتا ہے۔ مرشد کا ہو جانا گویا جنتی ہو جانا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج سے اس آیہ مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔